حجاز کے کسی علاقے میں ایک خاموش اور تاریک رات تھی۔ یہ ذی الحج کے مہینے کی کوئی رات ہوگی۔ ہر طرف خاموشی اور سکون چھایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری نیند میں تھے کہ آپ کو ایک خواب آیا کہ جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ گھبرا کر اٹھے اور آپ پر لرزہ طاری ہو گئی۔ بالکل ایسا ہی خواب آپ کئی دنوں سے مسلسل دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو کسی بڑے امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسی سخت آزمائش تھی جو کوئی باپ اپنے بیٹے کے متعلق ذہن و گمان میں بھی نہیں لا سکتا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ کیا تھا، اور اس واقعے میں چھپا انسان کے لیے عظیم پیغام کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دراصل پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مقام دیا تھا، اسی طرح ان کو مشکل آزمائشوں سے بھی گزارا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی آزمائشوں سے گزارا تھا، جس میں آپ ثابت قدم رہے اور ان آزمائشوں میں پورا اتر کر تمام ادیان، مذاہب اور امتوں کے امام کہلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی چچا زاد سارہ سے ہوئی، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کی بیوی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ نبوی مشن اور توحید کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانشین ساتھی کی ضرورت تھی، لہٰذا بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ان کی ایک کنیز سے شادی کر لیں تاکہ ان کی نسل آگے بڑھے۔ آپ نے ان کی کنیز، جس کا نام ہاجرہ تھا، اس سے نکاح کر لیا۔ بی بی ہاجرہ سے ایک صالح اولاد کی پیدائش ہوئی جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے بہت دعائیں کی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت ناز و نیاز سے پالا اور ان سے بے حد محبت تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو عرب کے جنوب میں گرم صحرا کے درمیان چھوڑ دیں، لہٰذا آپ نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا، جہاں آپ ہمیشہ شام سے آیا کرتے اور اپنی بیوی بچے سے مل کر واپس چلے جایا کرتے تھے۔ اس طرح 13 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر بی بی ہاجرہ کی آغوش میں تربیت حاصل کر کے خوبصورت جوان کی شکل میں کچھ بڑے ہو گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو مسلسل 3 دن یہ خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ آپ پر واضح وحی آ گئی کہ آپ اپنی اولاد، جس سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام اب کچھ بڑے ہو رہے تھے اور ابھی جوانی میں قدم رکھنے ہی والے تھے، اور اس عمر میں پہنچ چکے تھے کہ بڑھاپے میں اپنے والد کے کام کاج میں ہاتھ بٹا سکیں، اور اسی وقت ان کو ذبح کرنے کا حکم مل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی، اس کے باوجود آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہ تھی۔ اللہ کا جو حکم تھا اسے پورا ہی کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے اس خواب کے بارے میں بتایا اور کہا، اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہی کیجیے۔ اللہ کے حکم سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ لہٰذا اگلی صبح آپ اپنی بی بی ہاجرہ کے پاس تشریف لے کر آئے اور ان کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیں۔ بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چل دیے۔
باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان نے آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس گئے اور کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے کے گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ تو اس پر بی بی ہاجرہ نے کہا، اے شخص، اگر یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے تو میں اور میرا بیٹا اللہ کے اس حکم پر راضی ہیں۔ شیطان مایوس ہو کر جب واپس لوٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا۔ قریب جا کے کہنے لگا، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ تو شیطان نے کہا، وہ ایسا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما دیں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت کی بات ہوگی۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے جو آپ کو عظیم قربانی سے روک رہا ہے۔ آپ نے اسے دھتکارنا شروع کیا۔ آپ نے اسے دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا اور فرمایا، اے شیطان، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے یہ حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھ کے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پہاڑ کی اونچائی پر پہنچے اور آپ کو لیٹنے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نہ نظر آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میری محبت اللہ کی محبت پر غافل نہ ہو جائے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو آپ نے تیز دار چھری کو پوری قوت سے اپنے لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغ میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈھے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ ہو گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک خوبصورت مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس عالم میں غائب سے ایک آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری اپنے بیٹے پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر پھیری تھی، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ آپ کے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔